بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ضمیر۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ شاہد خاقان عباسی کی واجد ضیاء جو ڈی جی ایف آئی اے بھی ہیں اور چینی بحران کمیشن کے سربراہ بھی ہیں، ان کو کھلی دھمکی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے جو دو سینئر ممبران شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر کی آج چینی بحران کمیشن کے سامنے پیشی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے جو اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے اس کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس میٹنگ میں اس پونے دو گھنٹوں کے سیشن میں کیا کچھ ہوا، جو آج میڈیا پر آپ کو اس طریقے سے رپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیوں شاہد خاقان عباسی جو ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے جب یہ آٹے اور چینی بحران کے کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی، تو اس کے بعد چینی بحران کے حوالے سے کہ اس کے حوالے سے سبسڈی کیوں دی گئی، ایکسپورٹ کا فیصلہ کس کا تھا، اور اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ رہا ہے کہ اس کو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پر اور عثمان بزدار پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس حوالے سے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ رولا ڈالا گیا، بہت زیادہ ایک شور مچانے کی کوشش کی گئی کہ میرے پاس جی ثبوت ہیں، اگر مجھے کمیشن بلاتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس حکومت نے عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا ہے، عوام کے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور بڑی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کی۔ تو آج وہ شاہد خاقان عباسی جو ٹی وی پروگرامز میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بڑی بڑی بڑکے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آج وہ پونے دو گھنٹوں کے سیشن میں جو کمیشن بنایا گیا چینی بحران کے حوالے سے اس کو مطمئن کرنے میں کیوں ناکام ہوئے اور پھر ایک دم غصے میں آ گئے، تو اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینی بحران کے حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے یہ اندرونی کہانی رکھتے ہیں۔ یہ جب چینی بحران کا معاملہ پیش آیا تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک کمیٹی بنا دی گئی واجد ضیاء کی سربراہی میں، اور اس کمیٹی نے تحقیقات کی اور پھر آپ کے سامنے ایک رپورٹ بھی آئی جو چینی بحران کے حوالے سے، اور اس میں جو نام تھے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے، جہانگیر خان ترین کا نام تھا، خسرو بختیار کے بھائی کا نام تھا، اسی طریقے سے شریف خاندان کی جو شوگر ملیں ہیں ان کا نام تھا، زرداری خاندان کی جو ملیں ہیں شوگر ملیں ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کے بھی نام تھے۔ تو ایک بہت بڑی ایک رپورٹ تھی اور ایک ایسا سکینڈل تھا جس میں بتایا گیا کہ عوام کی مجبوریوں سے کس طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، کیا کس نے کتنا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کو مزید تحقیقات کے لیے اس پر ایک کمیشن بنا دیا گیا واجد ضیاء کی سربراہی میں، اسی کمیٹی کو مزید اختیارات دے کر اس پر ایک کمیشن بنا دیا گیا، اور اس رپورٹ کے فرانزک کے لیے ایک وقت دے دیا گیا کہ 25 اپریل کو یہ جو رپورٹ ہے یہ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو بہرحال کچھ وجوہات کی بنا پر یہ رپورٹ 25 اپریل کو تو نہیں آئی، لیکن مزید اس کو وقت دیا گیا، اور تاحال واجد ضیاء کی سربراہی میں یہ کمیشن جو ہے وہ ابھی تحقیقات کر رہا ہے کہ کس طریقے سے جو چینی کے بحران کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا، کہ یہ جو سبسڈی کا جو فیصلہ تھا یہ کس کا تھا، ایکسپورٹ کی گئی یا نہیں کی گئی، اس حوالے سے ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن یہ جو ابھی تحقیقات ہیں یہ نہ صرف پی ٹی اے کے دور کی ہو رہی ہیں بلکہ مسلم لیگ نون اور جو پچھلا آصف علی زرداری صاحب کا دور تھا اس حوالے سے بھی ہو رہی ہیں کہ پچھلے سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں کتنی سبسڈی دی گئی، کس طریقے سے ایکسپورٹ کیا گیا، کس طریقے سے چینی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اس حکومت نے تو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، ماضی کی حکومتوں نے 22 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی، یہ مجموعی طور پر 25 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ تو اس پر شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر صاحب نے آج وہاں پر پیش ہوئے، اور یہ جو پیشی ہوئی ہے یہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے اس کمیشن کو خط لکھا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ آپ ہمیں طلب کریں، ہمارے پاس کچھ جو دستاویزات ہیں، کچھ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو ہم آج اب آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے چینی بحران کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار صاحب اس میں ملوث ہیں، اور اس حوالے سے کچھ ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی کی جانب سے جو خط لکھا گیا اس کمیشن کو، اس میں یہ کہا گیا کہ اس حکومت نے 100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس جو کچھ شواہد موجود ہیں، کچھ ہم آپ کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو اس حوالے سے وہ انہوں نے خط لکھا کمیشن کو۔ تو جب آج وہ یہ کمیشن میں پیش ہوئے تو یہ پونے 2 گھنٹوں کا سیشن تھا۔ ان پونے 2 گھنٹوں میں جو
اس کمیشن کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے، بجائے اس کا یہ جواب دیتے، اس پر اس کمیشن کو مطمئن کرتے اور جو بڑی بڑی بڑکیں مار کر یہ اس کمیشن میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے اس پر بات کرتے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے ایک دم یہ سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پر اور عثمان بزار پر ڈالنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو چینی موجود ہی نہیں تھی، چینی پہلے ہی بہت زیادہ کام تھی، لیکن اس کے باوجود، کمی ہونے کے باوجود بھی جو چینی ہے یہ ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس پر سبسڈی دی گئی۔ لیکن جب آپ کچھ رپورٹس کو دیکھیں جو کیونکہ اس وقت جو ECC کے جو چیئرمین تھے اسد عمر صاحب تھے، اور جو شوگر کی جو کمیٹیز ہیں یا ان کی رپورٹس کو دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان میں جو چینی موجود تھی وہ 12 ملین میٹرک ٹن پاکستان میں چینی موجود تھی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا کہ چینی پاکستان میں موجود نہیں تھی، یہ ایک سیاسی بیان ان کا تھا، اور وہ خام خواہ پہ وہ عمران خان صاحب پر وہ بیشنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اس کمیشن کے سامنے شاہد خاقان عباسی کی جانب سے ایک عجیب و غریب سی منطق پیش کی گئی جو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، کس طریقے سے یہ مافیا کے طور پر کام کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ تھریٹ کرتی ہیں، کس طریقے سے اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی ہو، یہ جو کمیشن تحقیقات کر رہا ہے یہ ماضی کے کارناموں کی بھی تحقیقات کر رہا ہے کہ یہ کس حکومت نے کتنی سبسڈی دی گئی، اس میں کتنے گھپلے کیے گئے، کیا کچھ ہوا۔ تو اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون ہے وہ خوف زدہ ہے اور پریشان حال ہے۔ تو اس حوالے سے جو شاہد خاقان عباسی بجائے کمیشن کے سوالوں کے جواب دیتے، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کمیشن کو یہ کہا گیا، واجد ضیاء کو، کہ اس کمیشن کے سامنے وزیر اعظم عمران خان کو، وفاقی کابینہ کے ممبران کو اور ECC کے چیئرمین کو اور اس کے ممبران کو طلب کریں، ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ چینی جب موجود ہی نہیں تھی، جب چینی پہلے ہی بہت زیادہ کم تھی، تو پھر چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، چینی پر سبسڈی کیوں دی گئی، کس طریقے سے 100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس حوالے سے ان سے تحقیقات کریں۔ لیکن آگے جو ایک جو آ رہی ہے بڑی مزیدار بات آ رہی ہے، جس حوالے سے انہوں نے اس کو تھریٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو نہیں بلائیں گے تو نہ ہم اس کمیشن کی رپورٹ کو مانیں گے اور نہ اس کمیشن کی فائنڈنگ کو تسلیم کریں گے۔ یہ شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، یہ واجد ضیاء صاحب کو دھمکی دے رہے ہیں، اور سر عام دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو بلائیں گے تو ہم، یہ ایک طرز کی دھمکی بھی ہے اور ایک شرط بھی ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم عمران خان کو بلائیں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ رپورٹ کو تسلیم کریں گے، ادروائز نہیں تسلیم کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ چل چکا ہے مسلم لیگ نون کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پہلے رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ کو بغیر پڑھے سمجھے مسلم لیگ نون نے شادیانہ بجانے شروع کر دیے تھے، وہ جو ایک جشن کے لڈو ہوتے ہیں وہ کھانا شروع کر دیے تھے۔ لیکن جیسے پھر ان کو کسی وکیل نے بتایا کہ یہ رپورٹ تو آپ کے خلاف ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، تو پھر انہوں نے اس رپورٹ کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس حوالے سے ان کو پتہ ہے کہ واجد ضیاء صاحب وہ واجد ضیاء ہیں جو پاناما JAT کے حوالے سے بھی یہ اس کے ہیڈ تھے اور اس کے حوالے سے کام کر رہے تھے، اور اسی واجد ضیاء کو یہ لان تان کرتے تھے، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے، اس JAT کو جو پاناما کی JAT بنی تھی، اور واجد ضیاء پر بے بہا قسم کے الزامات عائد کیے گئے، ان کو پاکستان ملک کا غدار بھی کہا گیا۔ تو اس حوالے سے آج اس کمیشن کے جو واجد ضیاء کی سربراہی میں بنایا گیا ہے، آج اس کو تسلیم کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی صاحب اس کو خط بھی لکھ رہے ہیں، اس کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں، لیکن جب بلایا گیا تو وہاں پر جواب نہیں تھے، وہاں پر مطمئن کرنے میں ناکام ہوئے، تو پھر دھمکیوں پر اتر آئے۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو طلب کریں، اور یہ وہ مسلم لیگ نون ہے کہ جو بات تو کرتی ہے نیب کو ختم کرنے کی۔ ایک جانب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نیب کو ختم کریں، اس نیب کا کوئی کام نہیں ہے، اور دوسری جانب ان اداروں پر جو وزیر اعظم کے ڈائریکٹ انڈر آ رہے ہیں، تو جب یہ نیب ختم ہو جائے گا، ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ جو نہ تو ایک حکومت کے اندر آتا ہے جیسے جوڈیشری ہے، نیب ہے، اسی طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو ختم کرنے کا نام لے رہے ہیں، لیکن جب ایک کمیشن بنایا گیا FIA کی زیر صدارت تو اس کو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے مسلم لیگ نون اور اس کا ماضی اور اس کا کردار کہ کس طریقے سے احتساب، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب احتساب کا جو بوریا بستر جو ہے، یہ دونوں شریف خاندان اور زرداری خاندان مل کر ان کا یہ پلان ہے، اور اپوزیشن جو ہے اب ان کا یہ اس پر اتفاق ہے
کہ جو احتساب کا جو سسٹم ہے اس کا جو بستر ہے یہ گول کرنا ہے، تاکہ نہ کوئی اس قسم کا ادارہ ہوگا، نہ کوئی تحقیقات کریں گی۔ جب سب کچھ ہوگا وزیر اعظم عمران خان کے اندر اور حکومت کے اندر، تو پھر اس پر آرام سکون سے سیاست بھی کی جاتی ہے اور اس کو بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کر لی جاتی ہے۔ تو یہ ایک مافیا ہے جو ایک مافیا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کو اب یہ چاہیے کہ شیخ رشید صاحب جیسے لوگ اور شیریں مزاری جیسے لوگ جو کبھی کبھی ایسے بیان دیتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اپوزیشن کی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ آپ خواہ مخواہ اپوزیشن کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی کچھ خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ اداروں کے حوالے سے جو بیان سامنے آتی ہیں، جو شیخ رشید کی جو حوالے سے، جو نیب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے اب عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی کابینہ کے لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے اعتماد میں لے، اور اعتماد میں لینے کے ساتھ ان کو شٹ اپ کال بھی دینی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اصل مافیا، جن کو پتہ ہے کہ جب ادارے کام کرتے ہیں تو پھر ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اور یہ ہے مسلم لیگ نون۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں پاناما کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی ججز کو سر عام دھمکیاں دی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے اعجاز الاحسن صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے گھر پر فائرنگ بھی ہوئی۔ تو سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ کون یہ مافیا کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور جو سپریم کورٹ نے کہا تھا ان کو سسیلین مافیا، تو اس حوالے سے اب یہ واجد ضیاء صاحب کو انہوں نے دھمکی دی ہے، جس کی جو اندرونی کہانی تھی ہم نے کہا آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ یا وزیر اعظم عمران خان کو بلائیں گے اور اس کے ممبران کو بلائیں گے، اس کے ساتھ ECC کے چیئرمین کو، ان کے ممبران کو بلائیں، ادروائز پھر ہم اس رپورٹ کو ماننے سے انکار کریں گے۔ بہرحال یہ واجد ضیاء صاحب جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، چینی بحران کا جو کمیشن ہے یہ بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو تحقیقات ہوں گی، جو آگے رپورٹس آئیں گی، جو اس کے حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ۔